اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیبہ عمرو ناقد ابن ابی عمر ابن عینیہ یحییٰ سفیان بن عینیہ زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی کو ایک بکری کا صدقہ دیا گیا۔ وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سے گزر ہوا تو فرمایا، تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی؟ تم اس کو رنگ کر کے اس سے نفع اٹھاتے۔ انہوں نے کہا، یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔ ابو طاہر ارملہ ابن وہب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ عتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری پائی جو سیدہ میمونہ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقہ میں دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہ حاصل کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔ حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد حضرت ابن ابا ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے۔ ابن ابی عمر عبداللہ بن محمد زہری سفیان عمرو عطا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھینکی ہوئی بکری پر سے گزرے جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقہ میں دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی کھال کیوں نہ لے لی؟ تم اس کو رنگ دے کر اس سے نفع اٹھاتے۔ احمد بن عثمان نوفلی بواسم ابن جریج عمرو بن دینار عطا ابن عباس سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کے پاس ایک بکری پلی تھی۔ وہ مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی؟ پھر تم اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ عبد الرحیم بن سلیمان عبد الملک بن ابی سلیمان عطا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ باندی کی بکری پر سے گزرے تو فرمایا، تم نے اس کی کھال سے نفع کیوں نہ اٹھایا؟ یحییٰ بن یحییٰ سلیمان بن بلال زید بن اسلم عبد الرحمن بن وعلا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب خال کو رنگ دیا گیا تو وہ پاک ہو گئی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ عمرو ناقد ابن عینیہ قتیبہ بن سعید عبدالعزیز ابن محمد ابو کریب اسحاق بن ابراہیم وکی سفیان زید بن اسلم عبد الرحمن بن وعلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ اسحاق بن منصور
ابو بکر بن اسحاق، ابو بکر ابن منصور، عمرو بن ربی، یحییٰ بن ایوب، یزید بن ابی حبیب، ابو خیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن وولا سبائی کو ایک پوستین پہنے ہوئے دیکھا تو میں نے اس کو چھوا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا ہے کہ اس کو چھوتے ہو؟ حالانکہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ ہم مغربی ممالک میں قوم بربر اور آتش پرستوں کے ساتھ سکوت پذیر ہیں، وہ اپنی مذبوحہ بکری لاتے ہیں اور ہم ان کا مذبوحہ نہیں کھاتے، اور ہمارے پاس مشکوں میں چربی ڈال کر لاتے ہیں۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رنگ دینا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اسحاق بن منصور، ابو بکر بن اسحاق، عمرو بن ربی، یحییٰ بن ایوب، جعفر بن ربیہ، ابو خیر، حضرت ابن وولا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا کہ ہم مغربی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس مجوس مشکوں میں پانی لاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پی لیا کرو۔ میں نے کہا کیا یہ آپ کی رائے ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خال کو رنگ دینا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔